اب میں آپ کو اپنی پرسنل زندگی سے ایک ایکسپیرینس بتاتا ہوں. آج سے آلموسٹ 10 سال پہلے، آج 26 جولائی 2026 ہے، ہمارے ایک آفس کے کولیگ میرے پاس آئے اور انہوں نے مجھے بتایا کہ جی ہمارے علاقے میں ایک بڑا عجیب معاملہ ہوا ہے. چونکہ وہ تازہ عقیدہ توحید پر آئے تھے، کتاب و سنت کا منہج اختیار کیا تھا ہماری دعوت کی برکت سے، تو انہیں ایک وسوسہ آیا. انہوں نے کہا کہ جی ہمارے علاقے کے اندر پنڈی میں جو چوڑ چوک ہے، وہاں پر جہاں پر ایک نالا گزرتا ہے، وہاں پر ایک پلی بنی ہوئی ہے، اس کے ایک سائیڈ کے اوپر ایک بہت بڑا درخت تھا، اس کے نیچے سوزوکیوں کا اڈا تھا ایک چھوٹا سا. یہ سوزوکیاں وہ ہیں جو چھوٹے روٹ کے اوپر چلتی ہیں، وہاں سے لے کر راجہ بازار تک چلتی تھیں. وہ کہتے ہیں بڑا عجیب معاملہ ہوا کہ اسی درخت کے نیچے ایک بابا جی بیٹھتے تھے جنہوں نے کپڑے بھی پورے نہیں پہنے ہوتے تھے. تو ڈرائیورز نے ان کی منت سماجت کی کہ بھائی آپ یہاں سے اٹھ جائیں، آپ کی وجہ سے اسلامی بہنیں جو ہیں نا وہ آ کر سوزوکیوں میں نہیں بیٹھتی ہیں، کیونکہ آپ نے جو اپنی پردہ داری کا معاملہ کیا ہوا ہے روحانی طور پہ. ظاہر مجذوب تو اس طرح ہی ہوتے ہیں نا، جن کی شرمگاہیں کھلی ہوئی ہوں، جو نہ نماز پڑھتے ہوں، وہ مجذوب ہیں، اللہ کے لیے فنا ہوئے ہوتے ہیں. صوفیاء تو اسی قسم کے ہیں نا ان کے. ہمارے کوکب نورانی صاحب بھی جن دھنکے والے بابا جی کا ذکر کرتے ہیں، ان کی بھی بیچاروں کی یہی حالت تھی. تو بابا جی سے انہوں نے ریکویسٹ کی کہ حضرت آپ اپنی تشریف یہاں سے اٹھائیں اور کہیں اور تشریف لے جائیں، کیونکہ آپ کی اس تشریف کی وجہ سے اور باقی چیزوں کی وجہ سے اسلامی بہنیں جو ہیں وہ یہاں ہماری گاڑی میں نہیں آ کر بیٹھتی، تو مہربانی کریں. انہوں نے ان کو اٹھایا. 2-3 دن بعد ایک آندھی چلی اور وہ درخت جو ہے گر گیا جس کے نیچے سے بابا جی کو اٹھایا گیا تھا. اب اگلی بات آپ خود سمجھ جائیں. لوگوں نے کہا کہ بابا جی کی کرامت ہے کہ بابا جی کو انہوں نے اٹھایا تھا تو بابا جی نے وہ درخت ہی نہیں رہنے دیا جس کے نیچے سوزوکیوں کا اڈا تھا. یہ ساری سٹوری لے کر میرے پاس آئے. ہمارے جو آفس کے کولیگ تھے وہ ابھی بھی وہیں پہ رہتے ہیں. تو میں نے کوئی کانفیڈنس لوز نہیں کیا، میں سائنس کا اسٹوڈنٹ ہوں. میں نے کہا کوئی بڑی بات نہیں ہے، آپ صرف مہربانی کریں کہ آپ نے جا کے نا اس درخت کو فزیکلی خود چیک کرنا ہے. تو میں آپ کو یہاں بیٹھے ہوئے بتا دیتا ہوں، میں اتنا پہنچا ہوا بزرگ ہوں کہ ان کے بزرگ تو وہاں تک پہنچے نہیں ہیں. ظاہر ہے میں رسول اللہ کے قدموں تک پہنچا ہوں اور یہ بابوں تک ہی بھٹکتے رہے، تو میری پہنچ تو بڑی ہے. میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں، تیرے نانگے تھے شاہ ہی کوئی نہیں. تو وہ جو نانگا تھا، جو ننگا پھر رہا تھا، اس کی کرامت بننے سے پہلے میں نے کہا کہ آپ جا کے وہاں پر آبزرو کریں. جو درخت آپ نے کٹا ہوا دیکھا ہے وہاں پہ آندھی کے زور پر، یقیناً اس کو دیمک چاٹ چکی ہوگی. اس وجہ سے وہ گرا ہے، بزرگوں کی وجہ سے نہیں گرا. ویسے اگر کوئی مجھ سے پوچھے تو میرا تو یہ ماننا ہے ان کو تنگ کرنے کی خاطر کہ یہ ڈرائیوروں کی کرامت ہے کہ انہوں نے بابا جی کو اٹھا دیا، ورنہ آندھی کے زور سے جب درخت گرا تھا تو بابا جی جو ہے وہ اپنے بابوں کے پاس پہنچ جاتے. تو کیا چمی ہے جی ڈرائیوروں کے لیے، انہوں نے 3 دن پہلے ہی وہاں سے بابا جی کو اٹھا دیا کہ بابا جی آپ نے فنا ہو جانا ہے اس درخت کے نیچے آ کے، تو بہتر آپ یہاں سے چلے جائیں. یعنی ڈرائیوروں کی بھی کرامت بنتی ہے نا، اینڈ وائس ورسا، اس کو ہم انجینئرنگ کی لینگویج میں کہتے ہیں. تو ہمارے نزدیک تو یہ ڈرائیورز کی کرامت ہے، بنانی ہو تو آپ کس طریقے سے بنا سکتے ہیں. خیر وہ اگلے دن جب واپس آئے تو انہوں نے کہا کہ آپ کی بات بالکل ٹھیک نکلی، اس کو تو دیمک چاٹ چکی تھی، وہ تو آندھی آنے کا بہانہ بنا. اب میرے بھائی دیمک جو ہے ایک دن میں نہیں چاٹتی. سائنس کے اسٹوڈنٹ کو پتہ ہے اس کے لیے ہفتوں نہیں مہینے چاہیے. حتیٰ کہ قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے. اگر کوئی کہنا کہ نہیں جی دیمک ایک دم بھی چاٹ جاتی ہے، تو قرآن پاک میں موجود ہے کہ حضرت سلمان علیہ السلام کی جو لاٹھی تھی اس کو دیمک چاٹتی رہی، حتیٰ کہ وفات کے بعد بھی کافی عرصہ تک آپ اس لاٹھی کے سہارے بیٹھے رہے اور جنات کو پتہ نہیں چلا کہ وہ فوت ہو چکے ہیں. جب دیمک اس لاٹھی کو چاٹ گئی تو آپ کا جسم اثر نیچے آیا تو پھر ان کو پتہ چلا. اس وقت تک ہیکل سلمانی ٹیمپل آف سولمن کی تعمیر مکمل ہو چکی تھی. تو الحمدللہ ان بزرگوں کی بزرگی تو نہیں مانی گئی. بہرحال ہمارے جو آفس کے کولیگ تھے انہوں نے میری بزرگی مان لی کہ واقعتاً یار تم سائنس کے بھی اسٹوڈنٹ ہو، قرآن و سنت کے بھی اسٹوڈنٹ ہو، کہ تم نے پہلے ہی بتا دیا کہ یہ ہوگا. میں نے کہا اس کے علاوہ کچھ اور ہو ہی نہیں سکتا، امپاسبل ہے، کوئی اس طرح کر کے نہیں دکھا سکتا میرے بھائی. اور اب جو پچھلے آلموسٹ 3 سال سے ہم ذلت کاٹ رہے ہیں اس حوالے سے کہ اسرائیل نے فلسطینیوں کے ساتھ جو ظلم کیا، اس کے بعد ایران کے ساتھ جو کیا، تو بھئی یہ سارے بزرگ آپ کے سامنے ہیں. کوئی بزرگ سامنے نہیں آیا، نہ مردہ نہ زندہ. اور مسلمانوں نے وہی کچھ پرفارم کرنا ہے جو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو سکھایا ہے کہ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ. خوب تیاری کر کے رکھو آلات جنگ کے ذریعے
اور پلے ہوئے گھوڑوں کے ذریعے. اور صحیح مسلم کی حدیث، آگاہ ہو جاؤ طاقت پھینکے ہوئے ہتھیاروں میں ہے، طاقت پھینکے ہوئے ہتھیاروں میں ہے. اور وہی پھینکے ہوئے ہتھیار جو ہے وہ آج ایران کے بھی کام آ رہے ہیں، اور پاکستان کے پاس بھی وہی اسٹرینتھ ہے فضائیہ کی جس کی وجہ سے ہم اپنے دشمنوں پر غالب آتے ہیں الحمدللہ. تو یہ سائنس کے اسٹوڈنٹ ہونے کی حیثیت سے میں نے ایک واقعہ آپ کو بتایا کہ آپ کے ارد گرد جو بھی واقعات ہوں ان کو سائنٹیفکلی ضرور دیکھا کریں. ابھی اس محرم 1448 ہجری میں ایک بڑا مشہور واقعہ سوشل میڈیا پر آیا، اس پہ نیوز بھی بنی. ہمارے پڑوسی شہر چکوال میں ایک جگہ ہے ڈنڈوت، وہاں پر کوئی ایک اہل تشیع مکتب سے تعلق رکھنے والے بھائی تھے، انہوں نے علم سے متعلق ایک معجزہ بنا کر اپنی طرف سے اپلوڈ کر دیا، اور اس میں وہ دکھا رہے ہیں. مجھے تو دیکھ کے پتہ چل گیا کہ یہ فراڈ ہے کہ جب دروازہ کھلتا ہے اور روشنی آتی ہے تو وہ علم غائب ہو جاتا ہے، اور جب بالکل اندھیرا ہوتا ہے تو علم اور اس کا سایہ نظر آتا ہے. سائنس کے ادنا سے اسٹوڈنٹ کو بھی پتہ ہے کہ جس وقت وہ سایہ نظر آ رہا ہے اندھیرے میں تو دوسری طرف کوئی ہلکی سی روشنی انہوں نے روشن کی ہے جس کی وجہ سے سایہ پڑ رہا ہے. اور جب وہ دروازہ کھولتے ہیں بڑے لیول کی روشنی آئے تو چھوٹی روشنی کی وجہ سے جو سایہ ہوتا ہے ویسے ہی غائب ہو جاتا ہے. ایک فزیکل فینومینا آف نیچر ہے. خیر اس نے کیا اور اس نے اس کو معجزہ بنا کے پیش کیا، اور ہمارے جو شیعہ مکتب سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں اور بریلوی مکتب سے تعلق رکھنے والے لوگ، یہ تو ویسے ہی ضعیف الاعتقادی کا شکار ہو جاتے ہیں فوراً سے. ان کا تو استحصال ان کے ذاکرین، نعت خوان اور علماء کرتے رہتے ہیں. وہاں پر تاندہ بند گیا، اللہ بھلا کرے وہاں کے ڈی پی او صاحب کا، انہوں نے اس واقعے کا نوٹس لیا اور جواز سیدن شاہ کہ جو ایس ایچ او ہیں ان کی انہوں نے ذمہ داری لگائی کہ بھائی پکڑیں اس بزرگ کو جس نے یہ کرامت بنا کے پیش کی ہے. جب اس کو پیش کیا تو اس کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو گیا، اور پھر انہوں نے آ کے میڈیا پہ بیان دیا کہ جی میں نے یہ سب کچھ وہ خود سے کیا تھا، یہ فراڈ ہی تھا. حضرت عباس علمدار علیہ السلام ظاہر ہو رہا ہے. ہن ویکھو روشنی وچ کوئی نہیں کہ نظر ہے جوں ہی ہنیرا ہوندا ہے. جناب زیارت کرو حق سے باب الحوائج جناب حضرت عباس علمدار علیہ السلام دے علم مبارک ہے. ویکھو جناب کوئی ہوا نہیں، گریل یا جالی آکھ لئیے سونے نظر آ سکتی ہے. چیک کرو دروازہ ایک بار پھر کھولو ہے. ویکھو ہن سورج دی روشنی ہے، اے عکس غائب ہو گیا. دروازہ بند کرو، کوئی چیز نظر نہیں آ رہی، کوئی ہوا. میں پہلو کمرے دا سارے وزٹ کرایا. جی ہے جناب چیک کرو، ہنیرا ہوندا گیا اور اس گل وچ کوئی شک و شبہ دی گنجائش نہیں. اے معجز نما ہستیاں اللہ اپنے اختیار وچوں انہاں اختیارات بھی دیتے ہیں اور جو چاہن کر سکتے. جی السلام علیکم، میرا نام جناب اسد عباس ہے، ڈنڈوت میں رہائشی ہوں. کل میں ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی جس وچ علم پاک دے موضوع نال میں ویڈیو منسوخ کی تھی اے شفقت صاحب دے گھر دا ہوا. وہ گزارش ہے کہ وہ جناب جلا اساں چیک کیتا علم پاک ہٹا کے جتھے نصب تے علم پاک ہٹایا تو سایہ بھی ہٹ گیا. لہٰذا جناب وہ علم پاک دا سایہ آیا، علم ہٹیا، سایہ بھی ختم، موضوع نال منسوخ نہ کیتا وجہ. اور وہ موضوع نہ وہ غلط فہمی دی بنیاد تے وہ جناب جیڑا وہ گل ہوئی ہے ساری. اور وہ یہ تو کیمرے کی برکت ہے اور اس کی بدبختی کہ اس نے وہ ویڈیو سوشل میڈیا پہ چڑھا دی، ورنہ اس نے پیسہ کما لینا تھا. جس طرح کہ چند سال پہلے آپ کو پتہ ہے کہ وہ زمین پہ ایک صرف چولہے کا نقش تھا جس کو نقش نالین پاک بنا کے یہاں پہ لوگوں نے کتنا پیسہ کمایا. بعد میں خیر وہ بھی اڈیالہ میں ہی چلا گیا تھا. مجھے اڈیالہ میں جہاں کہیں اور سٹوریاں پتہ چلی، اس کی سٹوری بھی پتہ چلی تھی کہ وہ یہاں پر ہی آیا تھا. تو اس قسم کے جو واقعات ہوتے ہیں وہ سائنس کی روشنی میں دیکھنے چاہیے. یہ سب کے سب فراڈ ہیں. سائنس نے ان سارے بزرگان بے دین سو کالڈ کی مٹی پلید کر دی ہے، خواہ وہ آج کے زمانے کے لوگ ہوں، خواہ گزرے ہوئے زمانے کے جھوٹے لوگ جنہوں نے جھوٹی باتیں پبلک میں مشہور کر دی تھی. اس زمانے میں کیمرہ نہیں تھا، اس لیے کبھی ان کا جھوٹ ایکسپوز نہیں ہوا. اب اس طرح کی دو نمبری چل نہیں سکتی. آج دنیا کو پتہ ہے سائنس اتنی ترقی کر چکی ہے کہ کوئی اس قسم کی ایکٹیویٹی پرفارم کرنے کی کوشش کرے گا فوراً پکڑا جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دو ہی علوم کا پابند کیا ہے. ایک ریویلڈ نالج، کتاب و سنت کا علم جو اللہ تعالیٰ انبیاء اکرام علیہ السلام کے ذریعے امتوں کو عطا فرماتا ہے، اور دوسرا ایکوائرڈ نالج، سائنس کا علم، دا نالج obtained تھرو آبزرویشنس اینڈ ایکسپیریمنٹس. یہ ہے سائنس کا علم. دنیا میں کوئی بھی ایکٹیویٹی پرفارم ہو ایکسٹرا آرڈنری، یا تو سائنس اس کی تصدیق کرے یا علم وحی اس کی تصدیق کرے تو ہی وہ درست ہوگا، ادروائز فراڈ پر مبنی ہوگا. اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 36 میں جو 9th کمانڈ نازل فرمائی، 10 کمانڈمنٹس کا جو قرآنک ورژن ہے، وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا. اے انسان کسی چیز کی پیروی اس وقت تک مت کر جب تک کہ تجھے اس کے بارے میں ڈیفینٹ علم حاصل نہ ہو جائے. بے شک آنکھ، کان
اور عقل، دل ہو یا دماغ، کوئی بھی چیز، اس کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا تم نے ان 3 انسٹرومنٹس کو استعمال کر کے حق بات تک پہنچنے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ تو بھئی یہ 3 انسٹرومنٹس اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں، ان کے ذریعے ہم علم وحی سے بھی استفادہ کرتے ہیں اور علم سائنس سے بھی، یعنی ریویلڈ نالج سے بھی، ایکوائرڈ نالج سے بھی۔ ایکوائرڈ نالج، سائنس کے علم نے ہمیں بتایا ہے کہ پیٹرول آگ کو بھڑکا دیتا ہے، اگرچہ اس کا ذکر قرآن و سنت میں موجود نہیں ہے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا ایسا محکم قانون ہے جس کو توڑا نہیں جا سکتا، الا یہ کہ وقت کا پیغمبر موجود ہو اور کوئی معجزانہ معاملہ ہو جائے، ادروائز یہ محکم قانون ہے۔ اسی طریقے سے پانی کے اندر اللہ تعالیٰ نے بوائنسی کی فورس رکھی ہے، قوت اچھال، جس کی وجہ سے ہزاروں نہیں لاکھوں ٹن وزنی بحری جہاز سمندروں میں تجارتی سفر کے اوپر روانہ ہے، اور یہ اتنا محکم قانون ہے کہ یہ ٹوٹتا ہی نہیں ہے، الا یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کے لیے توڑ دے، جس طرح کہ سمندری جھیل میں راستہ موسیٰ علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنا دیا تھا۔ لیکن دنیا کے اعتبار سے یہ محکم قوانین ہیں، فزیکل فینومینا آف نیچر، اگر یہ محکم نہ ہوتے تو سائنس کبھی بھی ترقی نہ کر سکتی۔ اگر ایک دفعہ پیٹرول کو آگ دکھانے سے وہ جلتا اور اگلی دفعہ نہ جلتا، یا 50 دفعہ آگ دکھائی جائے، 40 دفعہ وہ جلے اور 10 دفعہ نہ جلے، تو آپ اس بنیاد پہ بھی کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے تھے۔ آپ دیکھیں، اگر آپ کا موٹر بائک ٹھیک ہے تو آپ جتنی دفعہ مرضی کک مارے، ضرور بالضرور وہ سٹارٹ ہوتا ہے اور پیٹرول جو ہے انرجی آپ کو پرووائڈ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے محکم قوانین ہیں، فزیکل فینومینا آف نیچر۔ یہ فزیکل فینومینا آف نیچر اتنے محکم ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کافر بادشاہ کے دربار میں اللہ کے ایک ہونے کی دلیل کیا بتائی تھی؟ میرا رب وہ ہے جو مشرق سے سورج نکالتا ہے، ود رسپیکٹ ٹو زمین۔ ویسے تو سورج نکلتا یا غروب نہیں ہوتا، یہ ریلیٹو موشن میں بات ہو رہی ہوتی ہے لٹریچر کی زبان میں۔ اگر تو رب ہے تو مغرب سے نکال کے بتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کافر ہکا بکا رہ گیا اس دلیل کے اوپر۔ اب یہ دلیل ایک فزیکل فینومینا آف نیچر تھا، اللہ تعالیٰ کا قانون قدرت۔ یہ اتنا محکم قانون ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کی دلیل ابراہیم علیہ السلام نے اس کو بیان کیا۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ جو فزیکل فینومینا آف نیچر ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بنائے ہوئے ہیں، ان کو آن کرنا، سائنس کو آن کرنا، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ سائنس کا جو علم ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فعل جو اس کائنات میں ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں اشکال میں پھیلے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ کے افعال، امر کن کے ذریعے یہ ساری چیزوں کا ہونا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کے علم کو انسان کو وقت کے ساتھ ساتھ سکھایا ہے، اللہ تعالیٰ کے افعال کا علم، فزیکل فینومینا آف نیچر کا علم۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا قول جو ہے وہ قرآن ہے، جو ہمیں 1000 سے زیادہ آیات میں فزیکل فینومینا آف نیچر کی طرف گائیڈ کرتا ہے۔ اللہ کے قول اور فعل میں کوئی تضاد نہیں ہے، یہ کائنات اور اس میں ہونے والے تمام فینومینا اللہ تعالیٰ کے افعال ہیں، اور قرآن پاک اللہ تعالیٰ کا قول ہے۔ اللہ کے قول اور فعل میں کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو فعل سمجھنے میں کوئی ایشو ہو، وقت کے ساتھ آپ کو پتہ چلے۔ مثلا پہلے لوگوں کو نہیں پتا تھا کہ بیماریاں جرمز کی وجہ سے پھیلتی ہیں، یہ تو حضرت لوئی پاسچر نے 1860 سے 1870 کے درمیان جرمز تھیوری دی، تو پوری سائنس کا، میڈیکل کی فیلڈ کا دھارا ہی انہوں نے بدل کے رکھ دیا، اور آج ہمیں بڑی آسانی سے پتہ ہے کہ ہم نے کس طریقے سے بیماریوں کے اوپر قابو پانا ہے، اور کس طریقے سے ہم نے اینٹی بایوٹکس یوز کر کے مختلف زخموں کی ہیلنگ کا معاملہ کرنا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ترقی کروائی ہے۔ ایک وہ زمانہ تھا کہ لوگ اس طرح کی توہم پرستی میں پھنسے ہوئے تھے کہ کالی بلی رستہ کاٹ دے تو نحوست ہے، جوتی پہ جوتی چڑھ جائے تو کسی کے لیے سفر لکھا ہوا ہے، اور گھر کی مڈیر کے اوپر اگر کوا بولے تو کوئی مہمان آنے والا ہے۔ اگرچہ آج بھی جاہل عوام اس کے اوپر یقین کرتی ہے، لیکن تعلیم کی برکت سے آلموسٹ اب اس طرح کی چیزوں کو لوگ توہم پرستی ہی کہتے ہیں اور اس کی مخالفت میں کھڑے ہیں۔ یہ سائنس کی برکت سے یہ ساری چیزیں ختم ہوئی ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ترقی کروائی ہے۔ دیکھیں، قرآن و سنت میں بھی کہیں یہ نہیں لکھا ہوا کہ کالی بلی رستہ کاٹ دے تو نحوست ہے، اگر شیشہ ٹوٹ جائے تو نحوست ہے، جوتی پہ جوتی چڑھی ہو تو یہ سفر لکھا ہوا ہے آپ کی قسمت میں، اور اگر گھر کی مڈیر کے اوپر کوئی کوا بولے تو کوئی آپ کا مہمان آنے والا ہے۔ علم وحی میں ایسی کوئی بات نہیں ہے، اور علم سائنس میں تو بالکل موجود نہیں ہے۔ تو نہ تصدیق علم وحی کر رہی ہے اس طرح کی توہم پرستی کی، اور نہ
سائنس کا علم کر رہا ہے. یہ دونوں علوم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے گفٹ ہیں. لہذا جب کبھی دنیا میں کوئی ایکٹیویٹی پرفارم ہو تو آپ نے اس کو یا علم وحی کی شکل میں ویریفائی کرنا ہے یا علم سائنس کی مدد سے ویریفائی کرنا ہے. اس کی میں آپ کو نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی سے بھی مثال دیتا ہوں. جس طرح کہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے مثال میں نے قرآن پاک سے پیش کی. صحیح مسلم میں حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے ارادہ کیا کہ میں حاملہ عورت کو روک دوں اس بات سے کہ وہ اپنے بچے کو دودھ پلائے. یعنی جو عورت پریگننٹ ہو چکی ہے اس کی گود میں جو بچہ ہے اس کو دودھ نہ پلائے. مجھے خدشہ تھا کہ اس کی وجہ سے بچے کی صحت کے اوپر کوئی اثر پڑے گا, دودھ پینے والے بچے کی صحت پر یا جو بچہ ماں کے پیٹ میں ہے اس کی صحت پر, دونوں چانسز ہیں. پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اس سے پیچھے ہٹ گیا کیونکہ میں نے رومنس اور پرشینس کی عورتوں کو دیکھا کہ وہ پریگنیسی کی حالت میں اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہیں اور ان کے بچوں میں کوئی نقص نہیں ہوتا, تو میں نے اپنا ارادہ ترک کر دیا. آپ دیکھیں نبی علیہ السلام نے فزیکل فینومینا آف نیچر کو آبزرو کیا اور اس کے بعد اپنے اصحاب کو ایسا حکم دینے سے رک گئے کہ جو ان کے لیے تکلیف کا باعث بن سکتا تھا. لیکن آپ علیہ السلام نے فزیکل فینومینا آف نیچر کو ایک تجربے کی بنیاد کے اوپر اخذ کیا. ظاہر انسان نے اپنے تجربات کے ذریعے چیزیں لرن کی ہیں, تو یہ بہت بڑا ثبوت ہے. اسی طریقے سے جو تعبیر نخل والی حدیث ہے جو مسلم شریف میں اوپر تلے 3 احادیث ہیں, میں نے اپنی کئی ایک ویڈیوز میں بیان کی کہ نبی علیہ السلام جب ہجرت کر کے مدینہ شریف آئے تو مدینہ کے لوگوں کو دیکھا کہ وہ کھجور کی اچھی فصل حاصل کرنے کے لیے نر اور مادہ کا ملاپ کروایا کرتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کسانوں کے پاس سے گزرے تو آپ نے فرمایا یہ کیا کر رہے ہو؟ تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ اس کے ذریعے فصل اچھی ہوتی ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر ایسا نہ کرو تو کیا ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ اگر ایسا نہیں کریں گے تو فصل کم ہوگی. آپ علیہ السلام وہاں سے چلے گئے. آپ نے مشورتاً ایک بات کی, کوئی حکم نہیں فرمایا, لیکن صحابہ کرام نے اسے حکم ہی سمجھ لیا. اس سال انہوں نے وہ نر اور مادہ کا ملاپ نہیں کیا. ظاہر پودوں میں بھی نر اور مادہ کا معاملہ ہوتا ہے. ان کی فصل کم ہو گئی. شکایت لے کے نبی علیہ السلام کے پاس آئے کہ یا رسول اللہ آپ نے مشورہ دیا تھا, ہماری تو فصل کم پڑ گئی. آپ علیہ السلام نے کوئی 295C نہیں لگائی, کوئی توہین رسالت والا معاملہ آپ نے ایگزیکیوٹ نہیں کیا, بلکہ آپ نے اس سوال کا جواب دیا. آپ نے فرمایا کہ میں نے تو صرف تمہیں مشورہ دیا تھا, اگر میں اللہ کے ریفرنس سے کوئی بات کروں تو وہ تمہارے لیے ماننا ضروری ہے, اور اگر میں اپنے ذاتی ایکسپیرینس سے کوئی بات تمہارے سامنے رکھوں وَأَنْتُمْ أَعْلَمُ بِأَمْرِ دُنْيَاكُمْ تو تم دنیا کے کاموں کو مجھ سے بہتر سمجھتے ہو. اور یہ بات بالکل درست ہے. نبی علیہ السلام کا ایکسپیرینس بھیڑ بکریاں چرانے کا تھا. آپ علیہ السلام کا کھیتی باڑی کا کوئی ایکسپیرینس نہیں تھا, اور آپ علیہ السلام نے امت کی تربیت کی خاطر اس کو کوئی اپنا عیب بھی شمار نہیں کیا. آپ نے کہا کہ دنیا کے معاملات کو تم بہتر سمجھتے ہو, اگر میں اللہ کے ریفرنس سے کوئی دینی بات کروں تو وہ تم لو, اس پر عمل کرو. اگر میں کوئی مشورہ دوں تمہارے دنیاوی کاموں میں تو تم اپنے دنیا کے کاموں کو مجھ سے بہتر سمجھتے ہو. اب یہ حدیث ایسی ہے کہ جو انسان کا قبلہ درست کر دیتی ہے. جہاں اس حدیث میں ایتھیسٹ کا جواب موجود ہے جو کہتے ہیں کہ تمہارے نبی نے ایٹم بم بنانے کا طریقہ کیوں نہیں بتایا, تو ہم کہیں گے کہ ہمارے نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس کام کے لیے دنیا میں نہیں بھیجا تھا, وہ ہمارے ہدایت کے امام ہیں. یہ جو ایکوائرڈ نالج ہے یہ وقت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ انسانوں کو عطا فرماتا ہے. اس کا علم کسی کو دینا یا نہ دینا یہ کسی کی کوئی کمزوری والا معاملہ نہیں ہے. نبی علیہ السلام ہمارے ہدایت کے امام ہیں. اگر آپ علیہ السلام ہمارے سائنس کے امام بن کر آتے تو یقیناً آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ ایٹم بم بنانے کا طریقہ بھی بتاتا اور وہ امت تک کنوے بھی کرتے. لہٰذا یہ مسئلہ تو ہوا کلیئر. دوسرا, اس سے یہ پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے حق میں اس کو کوئی عیب شمار نہیں کیا, اس حوالے سے کہ آپ علیہ السلام کے مشورے کی وجہ سے فصل کم ہوئی تو آپ علیہ السلام اس کو چھپانے کی کوشش کرتے. آپ نے کلیئر کٹ کہا کہ اپنے دنیاوی معاملات کے اندر تم اپنے امور کو بہتر سمجھتے ہو. اور امت نے یہ ایسا سبق سیکھا کہ اس کے اوپر جو باب باندھا گیا صحیح مسلم میں, امام نووی نے جب اس کی تبویب کی جو پوری دنیا میں رائج ہے 7ویں صدی ہجری کے اندر, اس میں ہیڈنگ میں لکھا ہے کہ کن معاملات میں رسول اللہ کی اطاعت واجب ہے اور کن معاملات میں واجب نہیں ہے. اب ہمارے لیے تو بڑی عجیب چیز ہے کہ واجب نہیں ہے, اور نیچے یہ 3 احادیث لے کر آئے یہ بتانے کے لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مشورہ ان معاملات میں لیا جائے گا
جو وحی کی تائید کے ساتھ ہمارے دین سے متعلقہ ہیں. باقی معاملات میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو اوپن چھوڑ دیا کہ اپنے ایکسپیرینس کے ذریعے جو تم لرن کرتے ہو اس معاملے کو اسی طریقے سے لے کر چلو. الحمدللہ.